وی آر بیک فرام دا اسٹیشن آئی ڈی. سوری گانا نہیں بج سکتا اس لیے کہ ہمارا سیکنڈ آور بلینک ہو جائے گا. ہاں البتہ میری شاعری ضرور میں سنانا چاہوں گی. وہ سانگ پورا ہی ہو گیا تھا آلموسٹ. ہاں جی آج کی فرمائشیں پوری ہوئیں. بہت اچھی فرمائشیں تھیں. 10 کی کرا موسم ہے عاشقانہ, یہ رات یہ فضائیں, تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو. تو بہت اچھی فرمائشیں آئیں آپ کی طرف سے. بہت انٹرٹین ہوا, بہت انجوائے کیا ہم نے. صوفیہ آپ ایک غزل سنا رہی ہیں, پھر میں تھپکی کا راز بتاؤں, پھر آپ کا ٹاک شو ہوگا اور میرے تبصرے. جی چھوٹی سی نظم سناؤں گی. ریت پر گھر جو بنائے ہم نے, ریت پر گھر جو بنائے ہم نے, ہوا کے ظلم آزمائے ہم نے. کتنی دفعہ یوں ہی مسکرائے, کتنے غم یوں ہی چھپائے ہم نے. پیغام محبت آئے تھے ہمارے نام, پیغام محبت آئے تھے ہمارے نام, مجبوراً غیروں کے بتائے ہم نے. جب موت کی آہٹ سنائی دی تو آس کے سب پنچھی اڑائے ہم نے. نہ پوچھ ہمیں بھی خبر نہیں, نہ پوچھ ہمیں بھی خبر نہیں کہ کیوں اپنے راستے بدلے ہم نے. کیا بتائیں تمہاری چاہت میں کتنے لفظوں کے تیر کھائے ہم نے. ایک قطرہ نظر آئے گا سمندر جو دیکھو, ایک قطرہ نظر آئے گا سمندر جو دیکھو, تمہارے رویوں پہ اتنے آنسو بہائے ہم نے. کانٹوں پہ ہم نے ہاتھ یوں ہی رکھ دیا, کانٹوں پہ ہم نے ہاتھ یوں ہی رکھ دیا, دامن جو پھولوں سے بچائے ہم نے. واہ, اگر میں نے جوانی میں آپ کی شاعری سن لی ہوتی تو کافی پٹا سکتا تھا. اچھا, ویسے ابھی پٹی ہوئی نہیں ہوں میں آپ سے, آپ کے ساتھ ہوں, پٹی ہوئی ہوں. اتنی اچھی آپ نے شاعری سنائی تو کچھ ایک قطع میں بھی سناتا ہوں, پھر بات کریں گے. وہ کہ بچہ پٹائی کرنے سے سو کیوں جاتا ہے, یعنی کہ تھپکیاں دینے سے سو کیوں جاتا ہے. فکر روزگار نے فاصلے بڑھا دیے اپنے, ورنہ سب یار ساتھ تھے. لیکن پھر یوں ہوا کہ آدھے جدا ہو گئے, آدھے خفا ہو گئے, کچھ گمشدہ تو کچھ میری طرح شادی شدہ ہو گئے. جواب آپ کا میں دیے بغیر تو رہوں گی نہیں. جواب بھی دیں گے آپ. تھوڑی سی خودداری بھی تو لازم تھی, تھوڑی سی خودداری بھی تو لازم تھی. آپ نے ہاتھ چھڑایا, سب نے ہاتھ چھوڑ دیا. زبردست, آپ نے یہ شاعری میں جواب دیا, یہ نثر میں جواب دیا, لیکن جو آپ نے آخری جملہ بولا نا, آپ نے ہاتھ چھڑایا, سب نے ہاتھ چھوڑ دیا. سونی دھرتی یار, ہاں ماشاء اللہ سے شاعری دونوں طرف بڑی زوردار ہے. جی جی, آپ لوگ بھی ذرا ذوق آزمایا کیجیے, کچھ شاعری واعری کیا کیجیے. یہ ذرا بہت ہی مشکل کام ہے, میں ان کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. جی بولیں بولیں. جب بچے کو اس کی ماں تھپتھپاتی ہے تو بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ بچے کا جو نروس سسٹم ہے نا, سینٹرل نروس سسٹم, اس کو بڑا ریسٹ ملتا ہے اور وہ پھر وہ نیند کی وادیوں میں پہنچ جاتا ہے. یہ میرا. اچھا, دوسری بات یہ کہ وہ آپ ان سے گڈ فرائیڈے کا پوچھ رہے تھے نا. جی جی. تو بیسیکلی گڈ فرائیڈے کرسچنس کے نزدیک بہت خوشی کا دن اس لیے, حالانکہ اس روز ان کو مسلوب کیا گیا تھا. جی جی. ان کو کروسیفائڈ کیا گیا تھا, لیکن ان کا عقیدہ یہ, ہمارا نہیں, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر سارے دنیا کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بھیجا, اور اس نے اپنا خون بہا کے ساری دنیا کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. اب جب تک جو شخص اس پہ بلیو نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اچھا 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 اچھا. اور جو یہ سنڈے آتا ہے جس کو ہم ایسٹر کہتے ہیں, اس روز جس ٹوم میں انہیں رکھا گیا تھا ان کی باڈی کو, اس ٹوم سے 3 روز کے بعد ان کی باڈی جنت کی طرف پرواز کر گئی, یعنی انہیں اٹھا لیا گیا. اچھا, یہ دونوں بلیف جو ہے نا یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہیں, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہ ہی انہیں کروسیفائڈ کیا گیا اور نہ ہی انہیں قتل کیا گیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مدارج کو بلند کر دیا. صحیح ہے. تو یہ ہے کرسمس کا پتہ تھا اس روز جو ہے نا وہ پیدا ہوئے تھے. جی بالکل, اسی لیے میں وہ کرسمس کا دن ہیپی کرسمس تو کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ فرائیڈے, گڈ فرائیڈے یا یہ سنڈے ایسٹر کو تو ان کے نزدیک ہے. لیکن یہ کہ مطلب یہ کہ بعض سے جو اولڈ آتھر ہے نا, انہوں نے اسے بیڈ فرائیڈے بھی لکھا ہے. اچھا, بیڈ فرائیڈے بھی. اس روز انہیں جو ہے نا
ان کو قتل کیا گیا, بلکہ ان کو مصلوب پہ لٹکا دیا. لیکن وہ جو کرسچنس کی جو ریزنس ہے نا عارف بھائی, آپ نے بتایا, مجھے پتہ چلا کہ وہ جو انہوں نے ریزنس کریٹ کیے نا اس کے لیے کہ وہ کیونکہ انہوں نے اپنی جان دے کے تمام جو ہے نا وہ اپنے فالوورس کے لیے جو ہے نا وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ جنت خرید لی. فالوورس نہیں, تمام رہتی دنیا کے انسانوں کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو گئے. جی جی جی. اچھا, لیکن اس کے اندر ان کی چھوٹی سی کمزوری یہ رہ گئی اس عقیدے کو کہ ان حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی تو انسان گزرے تھے. صحیح. اب ان کے گناہ کو کیا ہوگا, کیا ان کے بھی گناہ کو کفارہ ادا کیا؟ جب ان کے مشنری سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. اچھا, میرا خیال ہے کہ پھر فالوورس کی حد تک کی بات رہ جاتی تو زیادہ بہتر تھا. جو ان کے فالوورس ان کا نہیں, فالوورس کا نہیں ہے, ان کا یہ کہ تمام انسانیت کا, اگر آپ اچھا تمام انسانیت کا, کرائسٹ فار آور سنس, یہ ان کا بیسک فیتھ ہے. اچھا اچھا, 3 فیتھ میں سے ایک بیسک فیتھ. اچھا, آخری جواب میں یہ دیتا ہوں کہ جو بائبل ہے نا یہ حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے تقریباً 40 سال کے بعد ان کے فالوور جو تھے نا, جو ادھر ادھر فرار ہو گئے تھے, انہوں نے لکھا سنے ہوئے واقعات کی بنا پہ. اور یہ لکھا گیا کہ وہ اصل جو کلام جو حضرت عیسیٰ پہ انجیل کی صورت میں اترا تھا وہ ٹوٹل ڈس اپیئر ہو گیا. کہاں گیا, کس جگہ گیا, نو بڈی نوز. یہ جتنی بھی بائبل ہے نا, 4 بائبل, یہ ان کی سوانح حیات ہے, بایوگرافی ہیں یہ. جی جی. یہ جس کو یہ لوگ بائبل کہتے ہیں, لوقا, اور چاروں کے اندر اختلافات ہیں. اور یہ بھی لکھی گئی ہیں تقریباً 50 سال کے بعد یونانی زبان کے اندر, گریک کے اندر. جی جی. کیونکہ ان کی لینگویج ہیبرو بھی ڈس اپیئر ہو گئی تھی, اور ان کی جو اورامی وہ بھی ڈس اپیئر, ان کی اپنی زبان کے اندر کوئی بائبل لکھی ہی نہیں گئی. اچھا, یہ بھی بڑی اچھی آپ نے معلومات بتائیں, زبردست معلومات تھی عارف بھائی, بہت بہت شکریہ. ہلو سونی دتی اور انیر. ہلو ہلو, جی بولیں. ہلو سونی دتی اور انیر. جی پتہ نہیں میری آواز ایک ہو رہی ہے. somebody was calling اور کافی دیر تک بجتی ہے گھنٹی. 1 second اگین. سونی دتی اور انیر. جی پتہ نہیں میری آواز ایک ہو رہی ہے. ہلو ہلو, السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. وہ صحیح سہیل بھائی کا یہ بات بہت اچھی لگی. میں بہت پہلے پڑھا لیا تھا میں تمہیں, آپ نے کہا نا کہ میں تو ابھی پڑھی ہوئی ہوں. منصور بھائی, آپ کو بھی یاد ہوگا نا جوانی کے دنوں میں اچھے اچھے شعر ڈھونڈتے رہتے تھے کتابوں میں سے, وہ اسی لیے تو ڈھونڈتے رہتے تھے نا کہ وہ شعر لکھیں چٹی میں پھینک دیں, اور وہ شعر اس کو اتنا پسند آئے وہ پڑھ جائے. تو یہ تو پڑھ گئی ہیں. ویسے پتہ آپ کو آج ایک راز کی بات بتاؤں, آپ سنے ریڈیو پہ. راز کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میری اور ان کی ناراضگی ہو گئی, تو انہوں نے مجھے غزل لکھ ماری اور غزل دے دی مجھے لفافے میں ڈال کے. میں نے غزل پڑھی تو میں تو ایک لمحے کو یہ سمجھی کہ واہ بھائی میری محبت میں شاعر بن گئے. کچھ دنوں بعد میں غزلوں کی کتاب کا معائنہ کر رہی تھی تو مجھے وہی غزل نظر آ گئی. اچھا چلے پھر ابھی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے اچھی فرمائشوں کا, آپ لوگوں کے جوابات کا. اور عارف بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ جو ہے نا وہ آپ نے اتنی تفصیل سے ساری چیزیں بتائیں. اور ایک اور بات جو ہے نا, وہ جیسس بیسیکلی جو ہے نا وہ جوئش گھرانے میں پیدا ہوئے تھے, یہ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے نا. اور جیسس جو ہے نا وہ ہیبرو لینگویج میں کہیں ہوتا ہی نہیں ہے, اور ان کو جیسس کہا جاتا ہے. یہ بھی میں نے کہا نا کہ اگلے ویک جو ہے نا وہ پروگرام کی شروعات میں تھوڑی سی اس پہ ڈیٹیلز میں بات کروں گا, تو وہ اس کے لیے رکھتے ہیں بات. پھر واپس آتی ہے گھوم کے کہ ہم بات کر رہے تھے بچہ تھپکیاں دے کے کیوں سو جاتا ہے, وہ کیا مار پڑتی ہے اس کو, یا ہری بھائی نے کہا کہ اس کو کچھ اچھی فیلنگز ہوتی ہیں اس کے نروس سسٹم کو. اور بڑی مچ مشتاق بھائی اس بات کے قریب پہنچ گئے تھے کہ کوئی ساؤنڈ ہے, کوئی ردھم ہے جو اس کو سونے پہ مجبور کر دیتا ہے. تو آج سے تمام سننے والوں کو یہ بات بھی بتا دوں, ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نئی بات بتاتا ہوں جو آپ کو گوگل نہیں بتاتا نا. گوگل میں آپ جو چاہے سوال ڈالیں کہ وہ ٹمبکٹو کا دارالحکومت خلافہ کیا ہے وہ بتا دے گا, لیکن اس میں آپ گوگل میں ڈالیں کہ بچہ تھپکی دے کے کیوں سو جاتا ہے تو وہ نہیں بتائے گا. بس بیسیکلی بچہ تھپکی دینے سے کیوں سو جاتا ہے اس کی سائنٹیفک ریزن. بچہ جب مادر شکم میں 9 مہینے تک رہتا ہے نا, تو اس کو جو ساؤنڈ سنائی دیتی ہے سب سے قریب ہوتا ہے جس ساؤنڈ کے, وہ ہوتی ہے اس کی ماں کی ہارٹ بیٹ, دھپ 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 دھپ.
تو وہ اس کی فیوریٹ ساؤنڈ ہوتی ہے, جو ہارٹ بیٹ کی, ماں کی ہارٹ بیٹ کی ساؤنڈ ہوتی ہے نا 9 مہینے تک جو اس کے کان میں آتی رہتی ہے, وہ اس کی فیوریٹ ساؤنڈ ہوتی ہے. بہت لونگ کیئرنگ لگتی ہے اس کو. اور جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے اور پھر آپ اس کو جب سلاتے, جب اس کے پیٹھ پہ آپ تھپکیاں دیتے نا, دھپ دھپ دھپ, تو اس کو وہ ایسے ہی سیکیور کا اور ایسے ہی پیار کا جو ہے نا وہ ساؤنڈ آتا ہے, جو اس کو ماں کے پیٹ میں جو ہے نا اس کی دل کی دھڑکن سے آیا کرتا تھا. تو وہ اس ساؤنڈ کو فیل کر کے, کہ ماں کے پیٹ کی دل کی دھڑکن کو, ساؤنڈ کو فیل کر کے وہ اس کو اچھا سکون ملتا ہے, اور وہ پھر نیند کی وادیوں میں چلا جاتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی ماں کے پیٹ میں سیف اینڈ سیکیور ہے, اور دھپ 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 کی آوازیں اس کو آ رہی ہیں. یہ دس از ریئلی اے سائنٹیفک ریزن, جو میں نے بہت جا کے ڈیپ میں سرچ کر کے تلاش کی تھی. تو یہ ریزن تھی اس کی, یہ صحیح جواب تھا. پریٹی مچ آپ لوگوں کے بھی جوابات کسی بھی غلط نہیں تھے, سب نے الگ الگ اپنی رائے دی, سب کلوز تھیں. بیسیکلی جو ریزن ہے وہ تو یہی ہے کہ پیار محبت کی ایک زبان ہوتی ہے جو سونی دتی اور انیر. جی ہیلو, بہت اچھا جواب دیا سہیل بھائی نے, ماشاء اللہ بہت دل خوش ہوا, بہت اچھا جواب دیا آپ نے. شکریہ. اسی لیے تو ہمارا پروگرام گلدستہ کہا جاتا ہے, معلومات بھی ہے, شاعری بھی ہے, میوزک بھی ہے, اور ٹاک شوز بھی. بہت اچھا جواب دیا جی, یعنی بالکل ارے جواب, واقعی بات بالکل 100% صحیح ہے کہ وہ دل کی آواز سے وابستہ ہے وہ آواز. رائٹ, اسی بات پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے آپ میرے لیے. بالکل پاکستان زندہ باد, بالکل زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. دل خوش کر دیا. سونی دتی اور انیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روبینہ کیسے ہو؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ ہاں بس اللہ کا شکر ہے. میں نے سہیل بھائی سے صرف ایک سوال پوچھنا تھا کہ انگلش کے بعد ای کے بعد کون سا ورڈ آتا ہے؟ ای کے بعد؟ ہاں جی. ہاں تو کیا ہوا؟ آپ بتائیں نا, آپ جنرل نالج پوچھ رہے تھے سب کی. نہیں, وہ ورڈ تو میں لوگوں کو ڈانٹتی پھرتی ہوں کہ میرے سامنے وہ ورڈ استعمال نہ کرنا. تو یہ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مجھے آج سمجھ نہیں آیا آپ کا. میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے پوچھنے کو. روز ہم سے پوچھتے ہیں, ہماری نالج کا وہ ستیہ ناش کرتے ہیں. آج یہ بتائیں. ہاں چلو بتاؤ بھائی, ای کے بعد کیا؟ آپ بھی کوشش کر سکتی ہیں, کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. میں نے کہا نا, میرے سامنے تو میرے ساتھ کام کرنے والوں میں اگر کوئی یہ ورڈ بول دے, کالا پیلا انسان, تو میں اس کو بہت جھاڑتی ہوں. میں کہتی ہوں یہ ورڈ میرے سامنے استعمال نہیں کرنا. آپ وہی پوچھنا چاہ رہی تھی, اسی ورڈ کا؟ نہیں, میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ انگلش میں. لیکن کیوں پوچھ رہی تھی آپ؟ مجھے جواب بھی تو دیں, اس کے بعد جواب آپ بھی تو دیں اگر ہمیں نہیں آیا. انگلش میں ای کے بعد این آتا ہے. اچھا اچھا اچھا, میں نے الفابیٹ نہیں پوچھا, میں الفابیٹ میں پھنسی ہوئی تھی. ای کے بعد کون سا ورڈ آتا ہے؟ ورنہ میں سمجھ رہی تھی کہ آپ آج قدیر بھائی کی طرح آپ بھی پی ہوئی پی کے فون کر رہی ہے, میں یہی سمجھ رہی تھی. اور دوسرا بات میں نے یہ کہنا تھا کہ ہم نے تو انجیل سنا ہوا نا, انجیل سنا ہوا ہے نا, بائبل کا جو ورڈ ہے جو آسمانی, وہ تو انجیل جو 4 کتابیں. تو یہ لوگ کبھی نہیں بتاتے کہ انجیل ہے یا وہ بائبل اب چینج ہو گئی ہے. یہ سہیل کا نیکسٹ ویک کے لیے اسائنمنٹ ہے نا, وہ آپ کو پورا بائبل انجیل سب کا بتائیں گے. چلے, میں بڑی ایک اور بات میں نے کرنی تھی کہ وہ مردان یونیورسٹی میں جو حادثہ ہوا اس کے بارے میں بھی پلیز 2 لفظ ضرور کہیں. ہاں ضرور, جیسے ہی میرا ٹاک شو ختم ہوتا ہے. بالکل بالکل. اوکے جی, اللہ حافظ. شکریہ. آج تو روبینہ جی نے مجھے پھنسا ہی دیا. کبھی آپ بھی تو پھنسے نا. نہیں, میں اتنی حیران ہو گئی, ای کے بعد کیا ورڈ آتا ہے؟ ای کے بعد اے نہیں آتا ہے آبویسلی, میں بولنے والا تھا لیکن اس کی کوئی لاجک نظر نہیں آ رہی تھی کہ روبینہ جی میں سمجھی کہ شاید وہ کسی اور اینگل سے پوچھ رہی ہیں, تو میں جان بوجھ کے نہیں بولا. آبویسلی ENGLISH انگلش, لیکن بہرحال کوئی اور ریزن سے نہیں, انہوں نے سمپل سا سوال کیا تھا اور اس کا سمپل سا جواب تھا. لیکن آپ نے ویسے بیسیکلی جو ہے نا وہ بات کو گھمایا آپ نے, اس لیے کہ آپ جو بات بار بار ریپیٹ کر رہی تھی کہ میں اس کے بعد وہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اور میں سمجھا کہ شاید آپ کو وہ بات سمجھ میں آ گئی اور آپ اس کا جواب جو ہے نا وہ روبینہ جی جو ہے نا وہ مسکرا کے جو ہے نا, انہوں نے ایک بات نہیں کہ انہوں نے نہیں کہا انگلش ورڈ میں, انہوں نے کہا انگلش میں. انہوں نے پوچھا کہ انگلش میں ای کے بعد کیا ورڈ آتا ہے, سمپل انگلش ورڈ کہتی تو میں اسپیلنگ سمجھ جاتی اس کے. اوکے روبینہ جی, جینیس, آرم ہینڈز اپ. سی
ٹاک شو کا ٹائم ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ کمرشل بریک تو نہیں لے سکتے، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ کس نے میرے ٹاک شو کو اسپانسر کیا؟ جی آپ کے ٹاک شو کے اسپانسر ہمارے اپنے ہیں عوامی بازار، جو ہمیشہ ہمارے ٹاک شو کو اسپانسر کرتے ہیں. عوامی بازار ہے، اور آدھا سیکنڈ لگے گا یہ عوامی بازار کا. صوفیہ، دیوان ایونیو پر آخر یہ ساری عوام کہاں جا رہی ہے؟ سہیل، یہ لوگ عوامی بازار جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پورے دیوان پر سب سے اچھی اور سستی گروسری صرف عوامی بازار میں ہی ملتی ہے. ذبیحہ حلال گوشت ہے ان کے پاس؟ ایسا ایتھینٹک ذبیحہ حلال کے غیر ذبیحہ ثابت کرنے والوں کو $50,000 کا انعام رکھا گیا ہے، جو گزشتہ 10 سال سے کسی نے نہیں جیتا. آپ گروسری اور گوشت لیں، میں ویسٹرن یونین سے پاکستان پیسے بھجوا کر آتا ہوں. عوامی بازار ویسٹرن یونین کے آتھورائز ڈیلر بھی ہے، آپ پیسے یہاں سے بھی بھجوا سکتے ہیں. ان کا ایڈریس ہے 2340 ویسٹ دیوان ایونیو، شکاگو، اور ان کا فون نمبر ہے 773-274-2333. کیا بات ہے، بازار، کیا بات ہے عوامی بازار کی. عوامی بازار. سونی درتی اور انیر. السلام جی. وعلیکم السلام جی. مسلمان ہے، سلام کا جواب دینا ضروری ہے، اس لیے سلام کا جواب دے دیتی ہوں میں. بہت ضروری ہے سلام کا جواب دینا، بالکل بہت صحیح کہا آپ نے. جی کیا بات کرنے والی ہیں، کیا ہے آپ کے پاس آج کا موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے تنہا. تنہا مینس لونلینس. چلیں لونلینس سے پہلے کچھ بات کرتے ہیں. میں میوزک تو بند ہی کروں گی. لونلینس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں، آج فلموں کی باتوں سے ابتدا کروں گی میں. آج کچھ فلموں کی بات کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے شاید دیکھی ہوگی بیوٹی اینڈ دا بیسٹ، جہاں پر 2 چیزوں کا کمپیریزن کرنے کا بتایا گیا. بیسٹ جو ایک خوبصورت محبت بھرا دل رکھتا تھا، اور وہ خوبصورت حسینہ پر مر مٹا. یا آپ اگر دوسری اس کی مثال لیں تو ہیری پوٹر کی موویز، جو کئی حصوں پر مشتمل تھی، اور ہر حصے کا مقصد ایک ہی بات سمجھاتا تھا کہ کس طرح ایول کی ہار ہوتی ہے، یعنی گناہوں کی ہار ہوتی ہے، اور کس طرح سچائی اور نیکی کی جیت ہوتی ہے. ان فلموں میں 2 اپوزٹ کردار بتائے گئے، اور ان میں ایک جنگ بتائی گئی. بیوٹی اینڈ دا بیسٹ کی بات کریں تو محبت، بدصورتی اور خوبصورتی کی جنگ بتائی گئی. تو دوسری طرف ایول اور نیکی کی جنگ جو ہیری پوٹر میں بتائی گئی. یہ وہ سبق آموز فلمیں ہیں جو انسان کو، ہماری نسل کو اچھائی اور برائی میں فرق سمجھاتی ہے، سچے ہیرے میں اور شیشے میں فرق بتاتی ہے. اگر آپ کچھ غور کریں یہی فلسفے پر، یعنی اچھائی اور برائی، بیوٹی اینڈ دا بیسٹ، خوبصورتی اور بدصورتی. خوبصورتی وہی نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے، یعنی جو حسینہ خوبصورت تھی، اس کے چہرے کی خوبصورتی کی جہاں بات ہوئی ہے تو وہ خوبصورتی ایک دھوکہ ہوتی ہے. جیسے یہ دنیا ہمارے لیے ایک خوبصورت جگہ ہے، ایک خوبصورت دھوکہ ہے جس میں ہر کوئی الجھ کر گناہوں پہ گناہ کرے جاتا ہے. اسی طرح یہ دنیا کا نظام اگر آپ دیکھیں نا، انہی 2 چیزوں پر ٹکا ہے. دنیا کا نظام انہی 2 چیزوں پر ٹکا ہے، نیکی اور بدی. اسی لیے نیکی اور بدی کے اوپر ٹکی ہے جنت اور دوزخ، اور یہی زندگی کی فلسفی ہے. اسی فلسفے پر دنیا وجود میں آئی، اور اسی فارمولے کے تحت دنیا کے نظام کو فروغ ملا. ہم کوئی نئی چیزیں اگر فرنیچر خریدتے ہیں تو اس کے سٹرکچر کو، پلرز کو، اس کے مٹیریل کو ضرور دیکھتے ہیں. کس لیے دیکھتے ہیں؟ کہ وہ کتنے سال تک چلے گا، اس کے انگریڈینٹس کیا ہے، کس طرح بنا ہوا ہے. اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ووڈ فرنیچر زیادہ پسند کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ووڈ فرنیچر کیوں پسند کرتے؟ اسی کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کرسٹل کا، گلاس کا یا کپڑے کا فرنیچر، اگر کاؤچ لیتے ہیں، لیدر صوفہ سیٹ لیتے ہیں، تو اگر وہ صوفہ سیٹ میں بھی کوشش کرتے کہ اس کی کچھ لائننگ، آؤٹنگ یا اس کے جو بیس ہوتا ہے وہ ووڈ کا بنا ہوا ہو تاکہ وہ زیادہ دیر چلے. اور اسی لیے لیدر کا فرنیچر بھی پریفرنس کیا جاتا ہے کپڑوں کے فرنیچر پہ، جیسے کہ کپڑے پہ اکثر داغ دھبے جو لگ جاتے ہیں فرنیچر پہ، صوفوں پہ، اور اس پہ وہ مٹنا مشکل ہوتے ہیں. اسی طرح جب انسان کو تخلیق کیا گیا تو شیطان کے چیلنج نے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن تک کا مہلت دے، میں تیرے انسان کو جو تو نے بنایا ہے اس کو بہکا کر بتاؤں گا. شیطان نے چیلنج اس لیے دیا ہوگا کہ اسے یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہی ہوا اور آدم علیہ السلام کی نافرمانی، کہ انسان اپنے اندر نیکی کی صفت ہی نہیں رکھتا بلکہ اس کے اندر شیطانی صفت بھی موجود ہے. شیطان نے جب یہ جان لیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان تخلیق کیا ہے
اس میں ایک صفت ایسی بھی ہے جو انسان کو بہکاتی ہے۔ اس بات سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان اپنے اندر ایک وجود نہیں بلکہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پھر انسان کو کیوں کہا جاتا ہے کہ تنہا آیا اور تنہا چلا گیا؟ اب اگر مجھے کہا جائے کہ انسان تنہا اکیلا دنیا میں آیا ہے اور اکیلا ہی چلا جائے گا تو میں پوری طرح اس سے متفق نہیں ہوں گی۔ میرا جواب یہ ہے کہ انسان 2 وجود لے کر پیدا ہوا ہے، لیکن جائے گا ضرور۔ جب وہ یہاں دنیا سے جائے گا تو اس کے ساتھ اس کا ایک ہی وجود ہوگا۔ اب انسان 2 وجود لے کر کیسے پیدا ہوا ہے، اور جب مرے گا تو اس کا ایک ہی وجود کیسے ہوگا؟ یعنی جب دنیا والے دفن کریں گے تو دوسرا وجود وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوگا، اور پہلا وجود وہ ہوگا جو قبر میں دفنایا گیا ہوگا۔ اب اسی انسانی جسم کی ساخت کو دیکھیے، اگر اس کے اعضاء کو 2 حصوں میں بانٹنے کو کہا جائے تو آپ کیسے بانٹیں گے؟ میں کیسے بانٹوں گی؟ چلے میں اپنی ہی مثال دوں، میں کیسے بانٹوں گی؟ یعنی وہ اعضاء جو ایول سائٹ پر جائیں گے یا وہ اعضاء جو نیکی کی طرف میں ڈالوں گی۔ اگر 2 مجھے ڈفرینٹ بولا جائے کہ ڈفرینٹ سیکشن میں انسان کو اگر تمہارے پاس ڈیڈ باڈی رکھی جائے تو تم کس طرح اس کو بانٹو گے کہ وہ کون سی اعضاء ہے انسان کے جسم کے جو اسے ایول کرنے پر مجبور کرتے، گناہ کرنے پر مجبور کرتے، اور وہ کون سے اعضاء ہے جو اسے گناہوں سے روکتے ہیں، یعنی جو وہ نیکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو بدی کے اعضاء کی طرف جائیں، بدی کے اعضاء کی بات کریں تو میں اس بدی کے اعضاء کی طرف میں دل کو پھینکوں گی، ہاتھ پیروں کو پھینکوں گی، آنکھوں کو پھینکوں گی۔ اور اگر نیکی کے اعضاء کی بات کرے جائے تو میرے پاس بہت کم اعضاء ہے جو بہت سٹرونگ ہے، یعنی وہ اس انسان کی بیس ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک ووڈن فرنیچر کے ثابت اور سٹیبلائز ہونے کی اور زیادہ دن چلنے کی بیس اگر ووڈ پہ بنائی گئی ہو تو وہ ظاہری بات ہے وہ ووڈ بیسک ہوگا جو بیس کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، جوڑے رکھے گا۔ تو بیس بے شک 4 پلرز ہی ہو سکتے ہیں، یعنی 4 کونے ہی ہو سکتے ہیں صوفے کے، لیکن وہ 4 کونوں کی سلامتی کی وجہ سے وہ صوفہ اس پہ ٹکا ہوا ہے۔ تو وہ بیس یعنی وہ نیکی کے اعضاء میں کہوں گی روح، ضمیر اور دماغ۔ میں ایک طرف جو ڈالوں گی نیکی کے اعضاء وہ روح، ضمیر اور دماغ ہے، اور اسی لیے بتایا گیا کہ انسان کے مرنے کے بعد جو ایک حصہ اوپر جائے گا وہ میرے نزدیک اس کی روح، اس کا ضمیر اور اس کا دماغ ہوگا۔ دماغ اس لیے کہا، بے شک وہ ایک ختم ہونے والی چیز ہے، ایک مطلب مرنے کے بعد دماغ بھی بیکار ہو جاتا ہے، وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، لیکن دماغ میں نے اس لیے کہا کہ انسان چاہے فیصلے صحیح کرے یا غلط کرے، اس کا دماغ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے کہ اس دماغ میں اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی عقل سلیم دی ہے۔ تو اس کو میں وہ بیسز میں شامل کروں گی جو واپس انسان کا اللہ کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے حساب کتاب لیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ تو کہیں گے نا کہ عقل سلیم تمہیں دی تھی، تمہیں یہ نفس دیا تھا، تمہیں دماغ دیا تھا کہ تم جب کوئی غلط فیصلہ کرنے لگو، گناہوں کا فیصلہ کرنے لگو، کوئی غلط اعمال کرنے لگو تو تمہارا دماغ تمہیں کہے کہ یہ غلط ہے۔ دل تو نہیں کہے گا، دل تو ہر بات پہ پھسل جاتا ہے، ہر خوبصورتی پہ پھسل جاتا ہے۔ جیسے بیوٹی اینڈ بیسٹ کا مشورہ آپ نے دیکھا، بیوٹی اینڈ بیسٹ کا، وہ خوبصورتی پہ اس کے عاشق ہو گیا نا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لڑکی جو بظاہر خوبصورت نظر آتی ہے واقعی دل کی خوبصورت ہے یا نہیں۔ تو دل کو تو میں شامل کر ہی نہیں سکتی اس نیکی کے پارٹس میں، وہ بدی کے پارٹس میں دل کو ضرور شامل کروں گی، اس لیے کہ یہ دل کے بہکاوے کی وجہ سے انسان گناہوں پہ گناہ کرتے جاتا ہے۔ دل کو جو باتیں اچھی لگتی ہے، دل کو دولت اچھی لگتی ہے اسے جمع کرنے پہ تل جاتا ہے، دل کو کسی کی خوبصورتی اچھی لگتی ہے اسے حاصل کرنے پہ تل جاتا ہے، کسی کا گھر اچھا لگتا ہے ویسا گھر بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دل کی جو باتیں ہیں تو دل پہ تو بھروسہ کرنے کا نہیں۔ اب میں اس سے بات کروں گی کہ کس طرح ہم کیا کریں جس سے ہمیں ہو کہ ہم یہ جو ہمارے اعضاء ہے اس کو ہم مکمل کر دیں۔ اس کو مکمل کس طرح کریں؟ اس کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارا حصہ، ہمارا جو وجود 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے اس کو ہم کس طرح ایک کر سکتے ہیں؟ اس کو اس طرح ایک کر سکتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جو اپر لیول ہے، یعنی جس کا سپیریئر پاور ہو، اس سپیریئر پاور کو رول کرتا ہو ہمارا ضمیر، ہمارا دماغ اور ہماری روح۔ یعنی وہ ضمیر اور دماغ، انسان کی روح، ضمیر اور دماغ اس طرح انسان کے جسم سے یکجا ہو جائیں، یعنی ان پارٹ سے یکجا ہو جائیں، یعنی انسان کی آنکھوں کے، انسان کے ہاتھ اور پیروں کے۔ جب وہ انسان کا آنکھوں کا غلط استعمال ہوتا ہے
تو وہ غلط چیزیں دیکھتا ہے جو اس کے لیے گناہ کا باعث بنتی ہے، جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھی، جو پردے میں رہنی چاہیے تھی. اور اس کے بعد اگر وہ اپنے پیروں پہ چل کے کوئی غلط جگہ پر جاتا ہے، جیسے کہ ایک اچھا خاصا انسان شراب خانے میں پہنچ جاتا ہے، شراب ہمارے لیے حرام قرار دی گئی ہے، جب وہ شرابی بنتا ہے یا وہ نشہ کرتا ہے تو ہمارے پیروں کا وہ نقصان، وہ ہوا، غلطی ہوئی. ہاتھوں سے کسی کا مرڈر کرتا ہے، ہاتھوں سے بہت سے غلط کام ہوتے. تو یہ مطلب یہ ہوا کہ انسان کا جب انسان کا دو وجود جو ہے وہ دونوں اس طرح یکجاں ہو جائیں کہ اس میں سے سپر پاور جو کنٹرولنگ پاور ہو وہ ضمیر کے ہاتھوں میں ہو انسان کے، پھر اس کا بہکنا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہی ہے. لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے سے کہ انسان کے دونوں وجود کو بڑی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ انسان کو بہکنے میں بھٹکنے میں دیر نہیں لگتی. لیکن ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. انسان چاہے تو بہت سی طریقے سے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن ایک جو بڑا سالڈ طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی. اس کا میں آیات یاد کر رہی ہوں. ایک آیت ہے قرآن مجید میں جس کے مجھے کچھ الفاظ میں کوشش کر رہی ہوں. اس کا مجھے ایک الفاظ یاد آئے. ایک آیت ہے ہماری، اس کے 2 لائن میں آپ کو سناؤں گی. انہو یا لہو جا رہا نما یکافا. اب مطلب یہ، بے شک جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور جو مخفی ہے، جیسے محبتیں اور نفرتیں، وہ سب جانتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اس کا اگر میں اس کو ٹرانسلیشن کروں، انہو کا مطلب ہے بے شک وہ اللہ. یا لمحو جہاں، جو لوگ ظاہر میں کرتے ہیں، یعنی وہ اعمال جو ظاہر میں اور سب کے سامنے کرتے ہیں. اور اس کا آخری جو ورڈ ہے وما یکفا، یعنی جو مخفی کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یعنی انسان جو کچھ سوچتا ہے، جو اس کا دل اور دماغ پلاننگ کرتا ہے، وہ بھی جانتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ وہ غیب سے بھی واقف ہے اور دلوں کے حال بھی جانتا ہے. جو تم کھلے میدانوں میں کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. جو گھر کی دیواروں میں کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. جب تمہارا خیال بھٹکتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. جو مجلسوں میں دوسروں کے روبرو دیکھ کر اپنی عزت بڑھانے کے لیے تم کہتے ہو کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اور پھر تنہائی میں انہی عزیزوں کو، دوستوں کو برا بھلا کہتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. جب تک تمہارا ضمیر اور تمہارے اعمال ایک ہی راستے پر ساتھ ہنسی خوشی اور راضی ہو کر نہیں چلیں گے، تب تک تمہارا جسم اور روح 2 حصوں میں ہی بٹا رہے گا. جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ 2 حصوں کو ختم کرنے کے لیے ہی ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح اس کو سپیریئر بنا کے رکھیں، یعنی اس کو ہمارے ضمیر کو سپیریئر بنا کے رکھیں. اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ضمیر جب سپیریئر ہوگا تو پھر وہ ہمیں کسی غلط کام کو کرنے سے روکتا رہے گا. تو اس کے لیے میں نے کہا کہ یہ جو ہم فارمولا کرتے ہیں یہ اللہ دیکھ رہا ہے. بظاہر تو دیکھیں تو یہ بہت بچپن کی باتیں، جو سبق ہمیں بچپن سے سکھایا گیا. مکتب میں قرآن پڑھنے گئے تو معصوم ذہنوں میں سب سے پہلے یہی بٹھایا گیا کہ جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، اللہ دیکھ رہا ہے. بچپن میں سکھایا گیا کہ تم اللہ میاں کے پاس تم سب کے نام کی ایک نوٹ بک ہے. جو مجھے مکتب میں سکھایا گیا تھا کہ بڑی آسان لفظوں سے وہ جو ملیانی تھی وہ پڑھاتی تھی ہمیں، تو وہ کہتی تھی کہ اتنی آسان لفظوں میں کہ پتہ ہے جیسے تم لوگ اسکول میں ایک نوٹ بک رکھتے ہو جس میں تم ہوم ورک لکھتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس بھی تم لوگ کے نام کی سب کی ایک نوٹ بک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر طرف سے دیکھ رہا ہے، انہوں نے ہر طرف کیمرے لگائے ہوئے ہیں. اور اگر تم چھپ کے کسی کی پینسل بھی چراؤ گے نا ایک، تو وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ جب تک ہمارا ضمیر اور ہمارے اعمال ایک ہی راستے پر ہنسی خوشی اور راضی ہو کر نہیں چلیں گے، تب تک ہمارا جسم اور روح 2 حصوں میں ہی بٹا رہے گا. جب دنیا سے جاؤ گے تو صرف جسم کا ایک حصہ ہی اوپر جائے گا، اور وہ ہے ہماری روح اور ہمارا ضمیر اور دماغ. اب آپ کو میں اس کے لیے بتاؤں کہ ہم کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں. اتنی سی بات ہے کہ اگر ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کتنا آسان ہو جائے. گناہ کرنا بالکل ہی مشکل ہو جائے، بلکہ ناممکن ہی ہو جائے. مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے. اب اس کو آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناؤں کہ ایک آدمی تھا، بڑا اس نے محنت کر کے، بڑا غریب تھا، بڑا محنت کر کے پڑھائی بھی بڑی مشکل سے کری، اور بڑی محنت کر کے اس نے
ایک بہت بڑا کاروبار کھڑا کیا, ایک بہت بڑا بزنس کھڑا کیا. جب وہ بزنس کھڑا کیا اس نے کافی محنت کری, اور اس بزنس کے محنت کرنے میں اسے شادی کا ٹائم نہیں ملا, اسے خیال نہیں رہا کہ اب میں شادی کیا کروں, یا اسے ضروری نہیں سمجھا. پھر جب وہ بوڑھا ہونے لگا تو وہ سوچنے لگا کہ اس بزنس کو خیال رکھنے کے لیے اب میں روزانہ تو دفتر نہیں آ سکتا, کوئی ایسا با اعتبار شخص ہو جو میرے آفس کا ہو جس پہ میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکوں. اس نے بولا اب یہ میں امتحان کیسے لوں کہ یہ کیسے میں پسند کروں, یہاں تجربے کار لوگ بھی ہیں یا نئی جنریشن کے لوگ بھی ہیں جو میں نے ہائر کیے ہوئے. بڑا لمبا بزنس اس کا تھا, چین سٹورز. تو اس نے ایک ترکیب کری, اس نے ایک بزنس میٹنگ رکھی جس میں اپنی ساری بزنس برانچز کے لوگوں کو, پوری ٹیم کو بلایا جو 100 سے بھی اوپر تھی. اس نے سب کو ایک ایک بیج دیا, کہنے لگا اب اس بیج کو جو تم لوگ گملوں میں ڈالو اس کو, اور جس کا گملے میں سے وہ بیج ہرا بھرا نظر آئے گا اور جس نے اس کا بہت اچھا خیال رکھا ہوگا, میں اس کو پھر مینیجنگ ڈائریکٹر بناؤں گا. سب اپنے اپنے بیج لے کے چل پڑے, سب نے بڑا خوشی بڑا اس کو گملوں میں ڈالا. اسے صبح اٹھتے ہی پانی دیا, کوئی برابر تحقیق کی کہ برابر اس کو وہ گرو ہوتا رہے, اسے سورج کی روشنی ملتی رہے. پر ایک شخص کو پرابلم ہو گیا, ایک اظہر نام کا لڑکا تھا. اس نے وہ بیج کو ڈالا, اس نے پانی بھی دیا, اس نے سورج میں بھی رکھا, لیکن پر وہ بیج نے زمین سے سر ہی نہیں نکالا, تو پتے کہاں سے گرو ہوتے. وہ بڑا پریشان تھا. وہ بولا میں کیا جواب دوں گا ان کو کہ میں نے کیوں غلط کا, میں نے اس کا خیال نہیں کیا, لیکن یہ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں نے تو خیال کیا تھا اس کا, اب اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. پھر وہ کافی 3-4 مہینے بعد اس نے ایک دن پھر میٹنگ رکھی, باس نے سب کو بلایا. اس نے کہا سب آؤ اور مجھے اپنے اپنے گملے لے کر آؤ. سب نے دیکھا, وہ ایک گملہ دیکھو, دوسرا دیکھو, تیسرے کو بھول جاؤ, چوتھا دیکھو تو 5ویں کو بھول جاؤ. اتنے اچھے گرین کے گملے کے پتے نکلے ہوئے, اتنے ہائی رائز ہوتے ہوئے کہ وہ سب یہی حیران تھے کہ اب یہ میجرمنٹ کس طرح ہوگی کہ کس کا گملہ زیادہ پھلا پھولا ہے. اب شاید یہ میجرمنٹ کے لیے کوئی اسکیل منگائیں گے اور کچھ کریں گے. تو اس نے دیکھا گملے, اس نے گن کے جتنے دیے تھے 108 گملے, اس میں سے 107 تھے. اس نے بولا یہ ایک گملے کا مالک کہاں ہے اور کون ہے؟ تو پیچھے سے اظہر صاحب کھڑے ہوئے, ینگ جنریشن کا لڑکا تھا. اس نے بولا سر میں کیا کروں, میں نے تو اپنی طرف سے بہت کوشش کی, میں بہت شرمندہ ہوں. میں نے برابر اسے سورج میں بھی رکھا, میں نے شاید اس کو پانی زیادہ دے دیا تھا یا کیا ہوا, مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا بیج نے سر کیوں نہیں نکالا, اس کے پتے کیوں نہیں نکلے. تو اس نے اعلان کیا کہ یو آر دا ونر, تم میری کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہو, اس لیے کہ تم نے جس ایمانداری سے کیا. میں نے ان سب کو ابلے ہوئے چنے دیے تھے. جب انہوں نے, یہ سارے لوگوں نے دیکھا کہ اس ابلے ہوئے چنے سے کوئی پلانٹ نہیں نکل رہا, تو انہوں نے بازاروں سے جا کے انہوں نے پلانٹ خریدے اور میرے سامنے لا کر مجھے خوش کرنے کے لیے رکھ دیا. لیکن تم نے ایمانداری سے بتا دیا کہ وہ پلانٹ نے سر اٹھایا ہی نہیں, اس لیے کہ وہ ایک ابلا ہوا چنا تھا, اس میں سے پلانٹ نکل ہی نہیں سکتا. تو اگر ہم اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیں کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, اللہ دیکھ رہا ہے. ایک بچپن کا سبق ہمارے ہر اعمال میں, چاہے ہم اکیلے تنہائی میں کر رہے ہوں کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ رشوت لینا. اب دیکھیں ہم لوگ بڑا, یہ صرف ہمارے کو یہ سبق کب یاد رہتا ہے؟ ہمیں صرف رمضانوں میں یاد رہتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. رمضانوں میں ہم دکانوں پہ بھی جائیں گے, بزنس کرتے ہوئے تھوڑا سا خوف کھائیں گے کہ چلو نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. رمضان کے مہینے میں تو تھوڑی سی بے ایمانی چھوڑ دیں. رمضان کے مہینے میں ہمیں لگتا ہے کہ اللہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی ایکٹیو ہوتے ہیں, اور رمضان کے مہینے میں دیکھتے, تبھی ہمارے سامنے ٹھنڈا پانی پڑا ہوتا ہے کمرے میں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے, ہمارا روزہ ہوتا ہے, ہم نہیں پیتے. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ صرف اللہ میاں صرف رمضان میں ہی ہمیں دیکھتے ہیں؟ ہمیں پورا زندگی جب تک ہم زندہ ہے, ہماری ایک ایک اعمال, ایک ایک حرکت کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور آیت ہے کہ ایک کالا پہاڑ, اللہ تعالیٰ, وہ عربک آیت مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک کالا پہاڑ ہے, کالی رات ہے, پہاڑوں کی جڑوں میں ایک غار ہے, اس میں سے ایک چونٹی جا رہی ہے, اس کے چلنے سے ایک زمین پہ ریت پہ لکیر بن رہی ہے. وہ اوپر سے اسے بھی دیکھتا ہے جو تم بائنوکیولر سے اور کیمرے سے نہیں دیکھ سکتے. وہ اللہ تعالیٰ اوپر سے اس پہاڑ کے اندر غار میں سے اس چونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے جو ایک چلتی ہے تو ایک لکیر بناتی ہے. سبحان اللہ. تو ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف رمضانوں میں دیکھتے ہیں؟
یا پھر ہمارے ہاتھ پیر غلط کام کرتے ہوئے، غلط اعمال کرتے ہوئے، کسی کا دل دکھاتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، کسی کے ساتھ دغا کرتے ہوئے، کسی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے، ہمیں کیوں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ بچپن کا سبق ہے، بچپن کا سبق ہے. اور اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ کو اپنے جسم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں کرنا پڑے گا. آپ اپنے ضمیر کو سامنے رکھیں اور ضمیر کی آواز کو یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی دوربین ہے. آپ کے ضمیر کی آواز جو اللہ کی دوربین ہے، جو دیکھ رہی ہے آپ کو ہر حرکت پہ، آپ کے ہر اعمال پہ. تو کسی اور کے بارے میں فکر نہ کریں، بس اپنی زندگی کا جائزہ لے، حالات کا جائزہ لے کہ آپ نے اپنے وجود کے کس حصے کے زیادہ قریب ہے. وہ حصہ جو نیکی پہ مشتمل ہے، یعنی جس میں آپ کا ضمیر، روح اور آپ کا دماغ آتا ہے، یا آپ اس حصے کے قریب ہیں جس میں آپ کے ہاتھ، گناہ کرتے ہوئے ہاتھ، غلط کام کرتے ہوئے، غلط جگہوں پہ جاتے ہوئے آپ کے پیر، اور غلط چیزوں کو دیکھتی ہوئی آپ کی غلط آنکھیں. تو بس اللہ دیکھ رہا ہے، میرے خیال میں یہی کافی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. جلوت میں یا خلوت میں گناہ کر جو رہا ہے، جلوت میں یا خلوت میں گناہ کر جو رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کی سستی نمازوں میں ہوا روزوں سے غافل، کرتا ہے تکبر تو بنا پھرتا ہے فاضل. کی سستی نمازوں میں ہوا روزوں سے غافل، کرتا ہے تکبر تو بنا پھرتا ہے فاضل. ہے مال جو تیرا پہ غریبوں کا یہ حق ہے، اس بات میں تلخی مگر کہنا ہے یہ سچ ہے. کس بات پہ نازا ہے تو کیا سوچ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. سونی دتی اور انیر. ہاں السلام علیکم، میں عارف قادری بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کا پورا میں نے یہ بہت ہی غور سے اور سر باریک بینی سے میں نے سنا. جی اس بارے میں میں صرف تبصرہ ہی کروں گا کہ جو آپ کا جو دماغ اور یہ جتنی بھی چیزیں یہ انسان کے جسم کا ایک حصہ ہوتی ہیں. اچھا، اور اسی طریقے سے جو روح ہے اور جو ضمیر ہے، بیسیکلی مرنے کے بعد صرف اور صرف جو ہے وہ روح الگ ہوتی ہے، اور باڈی کے جتنے بھی حصے ہوں، چاہے وہ دماغ ہو یا اس کی آنکھیں ہوں یا دل ہو، وہ سارا زمین پہ رہ جاتا ہے. جی جی. اب جو اسلامک رول کے مطابق جو روح ہے وہ عالم ارواح میں اکٹھی کی جاتی ہے، چاہے وہ اچھے آدمی کی ہو یا برے. اور قیامت کے روز جو ہے وہ روح جسم میں ڈال کے اس کے اچھے اور برے اعمال کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. جی بالکل. تو یہ جو زمین، آپ کا جو دماغ ہے، دماغ جو ہے وہ بھی اچھے فیصلے کر سکتا ہے، غلط فیصلے کر سکتا ہے. اسی طرح ضمیر کو جب ایک عرصے کے بعد اگر آپ اس پہ اچھے فیصلے مرتب ہوتے رہیں گے تو وہ گائیڈنس دے گا. بالکل. اس کے بعد کہتے ہیں ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. بالکل. کیونکہ وہی آدمی ہے جب اس نے وہ ایکٹیویٹی نہیں اچھی رکھی، قرآن کی تعلیمات پہ نہیں چلا، تو اس کا ضمیر مردہ ہو گیا. اب وہی اچھا آدمی جو ہے سارے وہ کر رہا ہے. تو یہ اچھا، اسی کو جو آپ وہ کہہ رہے ہیں جو دل کا کام تو بیسیکلی خون کو پمپ کرنا ہوتا ہے. دل بیسیکلی کچھ کرتا نہیں ہے. پرانے زمانے میں جب نالج نہیں تھی تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دل سے آدمی سوچ رہا ہے، اچھے کام جو ہے وہ دل سے سوچتا ہے، برے کام فلاں. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو دل کی دھڑکن کیوں بڑھ جاتی ہے؟ نہیں، یہ صرف محاورت نہیں، یہ ذہنی کیفیت کا نام ہے. سارے کام دل کی دھڑکن اس وجہ سے بڑھتی ہے کہ آپ کو دیکھیں نفرت میں بھی دل کی دھڑکن بڑھتی ہے اور محبت میں بھی دل کی دھڑکن بڑھتی ہے. بیسیکلی بلڈ پریشر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. ہاں، اور ایک لیکوڈ ہے جو خوشی کے وقت میں نکلتا ہے آپ کے دل سے. وہ فزیکل فینومینا ہے، اس کا کام کسی چیز کا مطلب بیسک مین جو کنٹرولر ہے آپ کی باڈی کا وہ مائنڈ ہے، دماغ ہے آپ کا. اور دماغ سب کو حکم دیتا ہے وہ ریئیکشنز کرنے پہ، چاہے وہ آپ کے ہاتھ کے ریئیکشنز ہو، پاؤں کے ہو، کہ دل کے ہوں، کسی چیز کے بھی ریئیکشنز ہیں وہ دماغ کے آرڈر پہ ہی ہوتے ہیں.
एग्जैक्टली, और मरने के बाद वो दिमाग भी इसी जगह पर रह जाता है, सही, जमीन बिल्कुल के ऊपर। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई जिस्म का कोई उज़ू उठ के आपको चला गया। हत्ता कि जो रूह भी जो होती है ना, रूह को भी एक मुकाम पे रखा जाता है जो आलम अरवा कहलाती है, सिज्जीन और इल्लीन। उससे आगे उसका रोज़े क़यामत उसको जिस्मों में लौटाया जाएगा और अच्छे अमाल की बुनियाद के ऊपर उसका फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, बहुत अच्छी आपने जो है ना तस्दीक करी इस बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो तो अल्लाह ताला। सोहेल भाई से बात कर सकते हैं? जी आप ऑन एयर हैं? नहीं, ऑन एयर से बात करने ना। अभी तो हम लोग ऑन एयर ही बात कर रहे हैं। शो के बाद आप बात कीजिएगा, 12 बजे हमारा शो खत्म होता है, फिर बात कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू थैंक यू जी। तो कुरान में तो कह दिया गया साफ साफ, जो लोग बिलीव नहीं करते ना मर के ख़त्म हो जाएंगे, बॉडी गल जाएगी, ये हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कुरान में इसीलिए एक जो है ना आयत में क्लियरली कहा गया, जो इस बात को बिलीव नहीं करते और बोलते हैं चलो जी ऐश है बस ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म, दुनिया ख़त्म। तो कुरान में कहा साफ साफ कि हम तुम्हारे उंगली के पोर को भी ठीक करने की कुदरत रखते हैं। उसी से फिंगर प्रिंटिंग भी ईजाद हुई है। बहरहाल बहुत अच्छा आपका था और बहुत अच्छी उनके तबसरा भी था कि बहुत कम टाइम रह गया है मेरे पास। लूँगा कमर्शियल ब्रेक और फिर उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे जो कुछ भी हुआ कुलभूषण यादव की सज़ा के सिलसिले में। इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पे खाना पकाने की छुट्टी दे दी है। जी हाँ, इटालियन एक्सप्रेस जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन बफ़े लगाते हैं। बफ़े में 24 से ज़्यादा रिवायती इंडियन और पाकिस्तानी खाने होते हैं, ग्रिल आइटम्स होते हैं और पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएं। इटालियन एक्सप्रेस में जाएं जो लोकेटेड है 2041 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स। और इनका फ़ोन नंबर है 6305397600। इटालियन एक्सप्रेस ग्लेंडल हाइट, आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग। जी हाँ, सारे शहर में घूम के देख लें, आपको आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे और आपकी तलाश ख़त्म होगी। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग पे आके इनका फ़ोन नंबर है 77398800348 और आर के कारपेट लोकेटेड है 6346 नॉर्थ क्लेमॉन्ट और डिवॉन के कॉर्नर पर है। साबरी निहारी, जी हाँ साबरी निहारी शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फाइन डाइनिंग का शाकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ़ उठाएं। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे साबरी निहारी चले आए। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट डिवान एवेन्यू, शिकागो, इलिनॉय। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 7734653272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinehari.com। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा ज़बी हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त इनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस है पटेल के ज़ेर निगरानी ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। शरिया बोर्ड से तस्दीक शुदा है। फ्रेश पकाएं, फ्रेश खाएं, अनमोल से ग्रोसरी या गोश्त लाएं। इनका एड्रेस है 2753 वेस्ट डिवान एवेन्यू, शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 7872208373। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी जो लोकेटेड 2305 वेस्ट डिवान एवेन्यू। जहाँ जब इसका नाम आता है तो एक ही नाम जहन में आता है, वो नाम है मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई, जो शिकागो के पान स्पेशलिस्ट हैं। किसी किस्म का भी आपको कैजुअल पान खाना हो या अपनी किसी तकरीब में जो है ना वो आपको पान की कैटरिंग करानी हो, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई को ही जो है ना वो आप फ़ोन करें 7738179791, वरना मसला भी हो सकता है, ज़्यादा चूना लग गया तो मेहमान गालियाँ देते हुए भी जा सकते हैं। विंग जोन, जी हाँ यमी ज़बी हलाल ओरिजिनल बोनलेस विंग्स एंड बर्गर लंच स्पेशल रोज़ाना इनके पास 11 बजे से 4 बजे तक होता है। 599 में बर्गर, विंग्स, फ्राइज, ड्रिंक। 65 सेंट्स के विंग्स पीर और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होते हैं। 65 सेंट्स के वैसे रेगुलर उसकी प्राइस है 99 सेंट्स, लेकिन 65 सेंट्स में पीर और बुध को होते हैं शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक। विंग जोन की 3 लोकेशन है 2115 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स। इनका फ़ोन नंबर है 6306352280। दूसरी लोकेशन उन्होंने खोली फिर स्कोकी में 3612 वेस्ट 2 ही। इसका फ़ोन नंबर है 8479830052। तीसरी लोकेशन, जी हाँ जब कोई चीज़ अच्छी होती है लोकेशन पे लोकेशन बनती जाती हैं। ऐसे ही किसी ज़माने में एक मैकडोनल्ड खुला था और आज पूरी दुनिया में मैकडोनल्ड खुले हुए हैं। लंबार्ड में इनकी तीसरी लोकेशन है और ये सिर्फ ज़बिया हलाल इन्हीं के पास होता है। और वैसे तो विंग जोन चेन स्टोर है, लेकिन ये विंग जोन ज़बिया 100% ज़बिया हलाल है। लंबार्ड में 413 ईस्ट रोड लंबार्ड। इतना हमारा आजकल कमर्शियल ब्रेक आज का ख़त्म हुआ। सोफिया बहुत अच्छा टॉक शो था। अगर किसी को कमेंट्स करना, कोई बात करनी हो तो 8474751590, वरना चलते हैं कुलभूषण यादव की बात पे, जो खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट था लास्ट वीक, उसको जो है ना वो सज़ाए मौत सुना दी गई। बज़ाहिर एक आम सी खबर है बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक। जी ले लें, आप कोई बात करना चाह रहे हैं तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेडियो बाजी कैसी हैं?
अच्छा है, आपका जो है वो फोन पे एकदम बंद हो गया प्रोग्राम। बंद हो गया फोन पे? हाँ 5 मिनट हुआ। अच्छा 5 मिनट हो गए। चले अब तो मेरा ख्याल है 5 मिनट तो रेडियो शो ख़त्म होने में रह गए। आप कंप्यूटर पे चले जाए, हाँ कंप्यूटर पे लगा लें, 5 मिनट तो रेडियो शो खत्म होने में रह गए। कंप्यूटर पे रात के 12 बजे, और फिर मैं तो फोन पे ही सुनती हूँ ना, तो अच्छा, एकदम चलो कट हो गया। चले लगाते हैं रेडियो बाजी, ओके। लगाते हैं। ओके जी, शुक्रिया। जी जी। तो बात कर रहे थे कि कुलभूषण जाधव के मुतालिक, मतलब बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक हर मुल्क को यह हक़ हासिल है कि इसके मुल्क के कवानीन के मुताबिक किसी भी मुल्क के जासूस को जासूसी के लिए सज़ा दी जाए, और पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया। कुलभूषण जाधव एक हाजिर सर्विस इंडिया की खुफिया एजेंसी राव का एजेंट था जो ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होकर पाकिस्तान को तोड़ने और तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस था। इसके ज़िम्मे कराची और बलूचिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयाँ करना था। इसने ग्वादर में चाइनीज़ इंजीनियर्स के होटल पर बम धमाके और मेहरान बेस पर हमले का भी इतराफ़ किया। इसने बताया कि सी पैक और ग्वादर पोर्ट को नाकाम बनाना इसके मेन टारगेट थे। क्योंकि कुलभूषण जाधव इंडिया का जासूस था, तमाम इंडियन वाले सुन लें, नाराज़ ना हो, लेकिन इंडिया हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठे प्रोपेगेंडे और झूठी कहानियों का माहिर रहा है। यहाँ भी इस केस में भी ऐसा ही हुआ। जब इसको पकड़ा तो उसको उन्होंने अपना आदमी मानने से इनकार कर दिया। जब पकड़ा जाता है ना आदमी, तो बोलते नहीं ये हमारा आदमी है ही नहीं। फिर पैंतरा बदल कर बोला कि वो तो एक इंडियन बिजनेसमैन है जो ईरान बिज़नेस के सिलसिले में गया था और बॉर्डर एरिया से जो है ना वो पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसको पकड़ लिया। फिर वो अपना स्टेटमेंट बदल दिया, और जब उसने हर बात का एतराफ़ कर लिया, अपना एजेंट नंबर, अपनी फ़ोर्स, अपनी मकासद का एतराफ़ कर लिया, तो फिर इंडिया ने पैंतरा बदल के पाकिस्तान को कहा कि इस पर फेयर ट्रायल नहीं हुए, ज़बरदस्ती बयान लिया गया, और अगर इसको मौत की सज़ा दी गई तो पाकिस्तान को बहुत बुरे नताइज भुगतने होंगे। और शायद इंडिया ये समझ रहा है कि जैसे अमेरिका जो है ना वो रेमंड डेविस को बचा कर ले गया था, तो वो भी कुलभूषण यादव को बचा लेंगे। और हो सकता है, ये मेरा तज्जिया है, कि इंडिया कोई चीप शॉट खेलेगा और पाकिस्तान के किसी आर्मी ऑफिसर को किडनैप करवा कर कुलभूषण यादव के साथ ट्रेडिंग करने का गेम भी खेलेगा ना। कुलभूषण को बचाने के लिए इंडिया किसी भी हद तक जा सकता है। सी पैक के मंसूबे से जो हसद इंडिया को छूटी हुई है, उसको नाकाम करने के लिए इस वक्त इंडिया ने अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी NDS, ईरान की वाजा इंटेलिजेंस एजेंसी, बांग्लादेश की NSI, और इन सब को जो है ना वो सी पैक को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान के पीछे लगाया हुआ है। इसराइल की एजेंसी मूसाद भी इसका साथ दे रही है हेयर एंड देयर। इंडिया अपने इस एजेंट को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी चीप काम कर सकता है। बलूचिस्तान में इंडिया ने कैसे खुल्लम खुल्ला जो है ना वो तकरीब कारी की कार्रवाइयाँ की। मोदी ने खुल्लम खुल्ला कहा कि कश्मीर में दखल दोगे तो बलूचिस्तान से हाथ धोना पड़ेगा। कोई हद है इंडिया की जलालत की। ये मैंने खैर गलत वर्ड इस्तेमाल कर दिए, चलें जी, कोई हद है इसकी भी। तो सामीन, मैं आपको एक जो है ना वो ऑडियो क्लिप सुनाता हूँ। ये क्लिप पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल की नहीं है, बल्कि अमेरिका के एक आज़ाद न्यूज़ चैनल की, जिसमें बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान को क्यों निशाना बनाया जाता है, बलूचिस्तान की क्या अहमियत है पाकिस्तान के लिए, और ये रॉ का एजेंट कुलभूषण भी इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। एक मिनट मुझे दे, मैं वो बॉडी वीडियो क्लिप जो है ना वो कहाँ है ये रही जी, ये सुनते हैं वीडियो क्लिप। टाइम है, हाँ है। Province, Baluchistan, may not mean much to many people, but among the experts, it's known as a sectarian terrorism hotbed, and some U.S. lawmakers are even calling for its independence. Archie's Gaina Chichikan explains the region and its importance. Baluchistan. You may have never heard of it, or maybe caught a glimpse of it in a Hollywood blockbuster, but the place is a hot destination for intelligence services from around the globe. Looking at its location, as part of Pakistan, bordering Afghanistan and Iran, you may think, well, no surprise, dangerous place. But apart from being a dangerous place, Baluchistan is of big geopolitical importance, where major world powers have interests. Baluchistan is sitting at the crossroads of oil and gas pipelines coming from Central Asia, Iran, and elsewhere. The Iran-Pakistan pipeline, the Turkmenistan-Afghanistan, Pakistan-India pipeline, not to mention that Baluchistan itself has its energy resources. Besides, its Gwadar port, and it's right here, is the access point of Chinese commercial shipping to the Indian Ocean and
onto Africa. But all the violence and instability there doesn't make it an easy place for business. Investigative journalist Eric Draitser tells me some world powers might be interested in keeping it that way. First of all, we have various indigenous terrorist organizations that operate inside of Balochistan, the Baloch Liberation Army, Jundallah, the Baloch Republican Army, Lashkar-e-Taiba, just to name a few. Jundallah is an organization that for decades has been focused on destabilization of Iran. Now, the confluence of these various terrorist organizations, of course, is not coincidental. This has a direct relation to the interests of the United States and the Western powers vis-a-vis blocking the Chinese, destabilizing Pakistan, and part of waging their covert war against Iran in hopes of not just encircling that country, but to collapse it from outside. The U.S. government denies having any connection with Jundallah and Baluch terrorist organizations. Although CIA memos leaked recently say the Israeli Mossad recruited Jundallah members, quote, under the nose of U.S. intelligence officers, end of quote. As far as other terrorist groups, like the Baluch Liberation Front, there are a few people in U.S. Congress who expressed readiness to support the separation of Baluchistan from Pakistan, like Dana Rohrabacher from the House of Representatives Committee on Foreign Affairs. Anything that's coming up right now that the Pakistanis don't like about our attitude is being caused by actions taken by their government. As far as who could benefit from instability in Baluchistan, most experts say it's extremists of all kinds. Mainly Al-Qaeda and its affiliates, and as well as the Taliban. They certainly have an interest in maintaining instability. But some also see Baluchistan as a key square on the geopolitical chessboard. The United States knows they cannot compete with China economically or industrially, so they have to stunt China's development through these various subversive tactics. They're willing to engage with various terrorist networks that they've had for many, many years, if not decades, in order to try to make the Chinese stall in their economic development. So according to you, pipe wars are real, and creating instability is one of the instruments to gain advantage. But wouldn't it backfire? The terror, violence, instability? Could it backfire in terms of terrorist reciprocation against the United States? This is entirely possible, but that didn't prevent the United States in the late 1970s from financing and supporting the Mujahideen against the Soviets. Allegations that some global powers may be stoking violence in a place like Baluchistan for their geopolitical interests are quite disturbing and raises the question whether pipeline wars are a reality. In Washington, I'm Ganesh Chekam. जी सामीन, आपने रिपोर्ट सुनी, सिंपल इंग्लिश में थी। सबसे पहले ये कहा गया कि यहाँ पर दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ काम कर रही हैं। कुछ के नाम मैंने आपको बताए थे, जो शुरू में भी मैं बात की थी उसमें ही बताए थे। दूसरा पॉइंट है, बलूचिस्तान की जोग्राफियाई लोकेशन बहुत अहम है, जिस पे दुनिया भर की ताकतों की नज़र है। और रशिया तो 80s में यहाँ तक आने की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन वो अफ़गानिस्तान में उसकी पिटाई हो गई, वहीं पे रुक गया। बलूचिस्तान तेल और गैस के चौराहे पर वाक़ है, जहाँ से सारी लाइनें गुज़रती हैं, और इसके अलावा गवादर पोर्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत है, जो चीनी तिजारती जहाज़ों के लिए बहरे हिंद और अफ्रीका तक पहुँचने का शॉर्टकट है। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एरिक कहता है कि बलूचिस्तान में कई दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं। इन तंजीमों का अमेरिका और मगरबी ताकतों के मफादात से बराह रास्त रिलेशंस है। वो कहता है कि इन तंजीमों का मकसद चीन का रास्ता रोकना है और पाकिस्तान के हालात को ख़राब रखना है। इस खबर में ये भी बताया गया कि CIA के एक लीक मेमो में बताया गया था कि इसराइली एजेंसी मूसाद ने जुंदुल्लाह के मेंबर जो है ना वो अमरीकी इंटेलिजेंस ऑफिसरों से मिलकर भर्ती किए, यानी कि भर्ती भी होती है ना, ये जो सारे जितने आप ये दहशतगर्द तंजीमें देख रहे हैं, ये सब भर्ती किए हुए हैं। वहाँ की शिद्दत पसंद या दहशतगर्द तंजीमें इवन बलूचिस्तान की आज़ादी के नारे भी लगा रही थी, ताकि नारे बांस ना बजे बांसुरी, ना बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास रहेगा, ना इन्हें से तोड़ने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे अहम पॉइंट जो इस फिल्म रिपोर्ट में बताया गया सामीन, वो ये है कि अमेरिका जानता है कि वो चीन से इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो चीन की तरक्की का रास्ता ऐसे इक़दामात से रोक सकता है।
ہم پاکستانی کئی سالوں تک بیوقوف بن رہے ہیں. بلوچستان کے حالات خراب ہیں, بلوچستان میں تنظیمیں کام کر رہی ہیں, بلوچستان کی جو ہے نا وہ بلوچی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور بلوچی سرداروں نے جو ہے نا بلوچستان کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. بین الاقوامی طاقتیں انوالو ہیں. یہ فلم رپورٹ صاف صاف بتا رہی ہے. اب تو ہمیں یہ بات اس رپورٹ کے بعد کلیئر ہو جانی چاہیے کہ بلوچستان میں کیا گیم کھیلا جا رہا ہے. اب جب سی پیک کے ذریعے بلوچستان اور پاکستان میں ترقی بہت جو ہے نا وہ قریب ہونے جا رہی ہے, ہم ترقی کا جو ہے نا وہ یہ لوگ اس طرح سے اس کو راستہ روکنے کی جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں. میرا تو خیال ہے جو میں نے تمام سینیریو پیش کیا کہ کلبھوشن جادو کو ضرور پھانسی پہ لٹکانا چاہیے بغیر کسی کے پریشر میں آئے, اور انڈیا کو انڈیا کی ہی زبان میں جواب دینا چاہیے. ٹائم ختم ہو رہا ہے میرا خیال ہے. میں منظر بھوپالی کے اس شعر کے ساتھ اپنی اس بات کو ختم کروں گا. ستم کرو گے ستم کرو گے, ستم کریں گے, کرو گے کرم کریں گے, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے, کبھی سروں کو خم نہ کریں گے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. بہت بہت شکریہ سامعین, انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. کیا کوئی خبر کیا ہے؟ کال ہے کوئی؟ سونی دتی اور ہلو السلام علیکم, میں عارف قادری بات کر رہا ہوں. ارے قادری بھائی ٹائم ختم ہو گیا, آدھا سیکنڈ ہے. ایک منٹ کے لیے میں بات کروں. یہ سارا جو ہے ٹوپی ڈرامہ ہے, اور دونوں ملک کی حکومتیں جو ہے نا اپنے مین پرابلم کو توجہ ہٹانے کے لیے سارا گیم کھیل رہی ہیں. کیونکہ آپ دیکھ کلاشن وہ جو پکڑا گیا جاسوس, اس کے چہرے پہ کتنی سکون ہے, کتنی طمانیت ہے. اس کے چہرے پہ کوئی گھبراہٹ نہیں, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ایک ٹائم کے بعد میں رہا ہو جاؤں گا. اس قسم کی چیزیں کئی مرتبہ پہلے. ارے مائی گاڈ, نہیں ایسا نہیں ہے, یہ سب ریئل ہے. ہر چیز کو اگر ہم ڈرامہ سمجھ کے اگنور کرتے رہے نا تو اس دور پہ جاسوسی اس طریقے سے ہوتی ہی نہیں ہے. وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں نا ان کو یوز کیا جاتا ہے. تھوڑی ہسٹری پڑھیں. اب تک انڈیا کے جو ہے نا وہ 9 جاسوس پکڑے جا چکے ہیں. یہ 9واں جاسوس ہے, اور وہ سارے جاسوسوں کو سزا بھی ملی. کچھ جیل میں مر گئے, کچھ مار دیے گئے, کچھ چھوڑ دیے. ایک تو جاسوس جو ہے نا وہ ماننے کو کہ یا تو اسے اپنی حکومت پہ بھروسہ ہے انڈیا کی کہ وہ اس کو بچا لے. میں نے کہا ایگزامپل دی نا ریمنڈ ڈیوس کی ایگزامپل دی نا, لیکن یہ کیس ریمنڈ ڈیوس جیسا ہونے والا نہیں ہے. امریکہ کی پاور تھی, ریمنڈ ڈیوس کو لے گیا, لیکن اس کو وہاں پہ ضرور لٹکائیں